سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول فی بعض صلاته اللہم حاسبنی حسابا یسیرا قلت یا نبی اللہ ما الحساب الیسیر قال ان ينظر فی کتابہ فیتجاوز عنہ وإنہ من نوکش الحساب یومئذ یا عائشہ ہلکا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی کسی نماز میں یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا حساب کتاب آسان کر دے، یعنی کہ میرا حساب یسیر لینا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نماز کے بعد پوچھا، یا رسول اللہ یہ حساب یسیر کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ حساب یسیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی آدمی کے اعمال نامہ میں اس کے گناہ دیکھے، اس سے پوچھے، وہ اقرار کرے اپنے گناہ کا، اور پھر اللہ رب العزت اس کے گناہ کو معاف کر دے، اس کی سزا اس کو نہ دے بلکہ اس کو معاف کر دے، تو یہ حساب یسیر ہے۔ اور پھر فرمایا انہ من نوکش الحساب، کہ عائشہ جس آدمی سے قیامت کے دن مناقشہ کیا گیا، یعنی کہ اس سے جانچ پڑتال کی گئی حساب و کتاب کے اندر، سختی سے اس کا حساب لیا گیا، حساب و کتاب میں اس سے جواب طلب کیا گیا، حساب و کتاب میں اسے یہ پوچھا گیا کہ جناب یہ کام کیا تھا تو کیوں کیا تھا، جس آدمی کے حساب و کتاب میں کیوں آ گیا ہلاکا، وہ آدمی نہیں بچ سکتا۔ یعنی کہ دنیا کے اندر جتنے بھی نیک لوگ ہیں، چاہے وہ انبیاء ہیں، صلحاء ہیں، اتقیاء ہیں، ان میں سے اللہ رب العزت اگر عدل کرنے پہ آ جائے، اپنی ایک ایک نعمت کا حساب لینے پہ آ جائے، تو وہاں پر بڑے سے بڑا متقی بھی، ولی بھی اللہ رب العزت کو حساب دینے سے عاجز آ جائے گا۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ حساب کتاب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوگا حساب یسیر، ایک ہوگا حساب مناقشہ۔ حساب یسیر یہ حدیث مبارکہ میں بھی اس کی تشریح ہے کہ اللہ رب العزت کچھ خوش قسمت لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ رب العزت ان کو بلائیں گے اور ان کو اپنی رحمت کی چادر کی لپیٹ میں لے لیں گے، پوری دنیا سے اس کو چھپا لیا جائے گا، پوری دنیا سے چھپا کر ایک علیحدہ پردے میں اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے کہ میرے بندے کیا یہ گناہ تو نے کیا تھا، یہ گناہ بھی تجھ سے ہوا تھا، یہ بھی ہوا تھا۔ اللہ رب العزت بولتے جائیں گے، پوچھتے جائیں گے، اور وہ آدمی اس کا شرمندہ ہو کر اقرار کرتا جائے گا۔ آخر میں اللہ رب العزت اس کو فرمائیں گے کہ دنیا کے اندر میں نے تیرے گناہوں کو لوگوں سے چھپا کے رکھا تھا، اور آج میں تیرے گناہ تجھے معاف کرتا ہوں۔ یہ ہوگا حساب یسیر، خوش قسمت لوگوں کا یہ حساب ہوگا۔ اور کچھ لوگوں کا حساب ہوگا حساب مناقشہ، ان سے اللہ رب العزت پوچھ گچھ کریں گے۔ تو فرمایا کہ جن کا حساب مناقشہ لیا گیا، جن سے جواب طلب کیا گیا، نعمتوں کا بدلہ لیا گیا، گناہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا، تو آپ نے فرمایا ہلاکا، وہ آدمی تباہ و برباد ہو گیا، وہ آدمی خسارے والا ہو گیا، وہ آدمی پھر نہیں بچ سکتا۔ کیوں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ انبیاء ہوں، شہداء ہوں، صلحاء ہوں، اتقیاء ہوں، جتنے بھی مقرب لوگ ہوں، معظم لوگ ہوں، جنت کے اندر جو آدمی بھی جائے گا وہ اللہ رب العزت کے فضل سے جائے گا، اللہ رب العزت کی رحمت سے جائے گا۔ آپ نے فرمایا لن يدخل احدا عمله الجنہ، کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں کسی آدمی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے کے جائے گا۔ یعنی کہ کوئی آدمی اپنی نمازوں کی وجہ سے، صدقات کی وجہ سے، خیرات کی وجہ سے، اپنی حج کی وجہ سے، عمروں کی وجہ سے، زکوٰۃ کی وجہ سے، اپنے عطیات کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا کہ کسی آدمی نے نیکیاں اتنی کی ہوں، تہجد اتنی پڑھی ہو کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کو جنت نے، قطعاً نہیں۔ کوئی آدمی بھی اس حد تک نہیں پہنچ سکتا
کہ وہ اس بات کا اپنے اعمال کی وجہ سے مستحق ہو جائے کہ جنت اس کے لیے لازم ہے، بلکہ جب تک اللہ کا فضل نہیں ملے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ بھی اللہ کے فضل کی وجہ سے جنت میں جائیں گے؟ آپ کے تو اعمال بے شمار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں الا ان یتغمدنی اللہ بفضل ورحمہ، مجھے بھی جب تک اللہ رب العزت کا فضل اور رحمت نہیں لپیٹے گی میں بھی اللہ رب العزت کے عذاب سے نہیں بچ سکتا، میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اس سے ہمیں سمجھ آیا کہ جب کوئی آدمی نیکی کرتا ہے تو پھر اس کو نیکی کر کے اکڑ نہیں جانا چاہیے، تکبر میں نہیں آنا چاہیے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے کوئی بڑا تیر مار لیا۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت کا اگر کوئی آدمی سب سے زیادہ قرب چاہتا ہے، اللہ رب العزت کا پسندیدہ بندہ بننا چاہتا ہے، تو دو چیزوں کا اہتمام کرے، ایک شکر اور استغفار۔ نیکی کی توفیق ہو جائے، اچھے کام کی توفیق مل جائے تو شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کہیں پر مسٹیک ہو جائے، غلطی ہو جائے، کوئی نیکی رہ جائے، گناہ ہو جائے، تو وہاں پر اللہ رب العزت سے استغفار کرنا چاہیے۔ جو آدمی استغفار اور شکر ان دو کاموں کی کثرت کرتا ہے اللہ رب العزت کے وہ آدمی بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں دعا مانگتے رہنا چاہیے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مانگتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ قیامت کے دن ہمارے حساب میں آسانی والا معاملہ فرما۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔